عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورۃ المومنون آیت نمبر ہے ہماری آج 52۔ اور پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کوئی سمرائز کرے گا کل جو ہم نے پڑھا تھا جمعرات کو؟ ہم نے اینڈ یہاں پہ کیا تھا کہ اے پیغمبروں حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو تم کچھ کر رہے تھے اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پیغمبروں کو جو ہے وہ ایڈریس کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، یعنی کہ رزق حلال جو ہے اس سے نیک کاموں کی رغبت بھی ہوتی ہے، یعنی کہ رزق حلال ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کمانے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور رزق حلال جو ہے حدیث میں ہے کہ یہ آدھا ایمان ہوتا ہے۔ رزق حلال جو ہے وہ آپ کا آدھا ایمان ہے، یعنی کہ اگر آپ رزق حلال کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آدھا ایمان ہے۔ اور پیچھے ہم نے طیبات سے مراد کیا پڑھا تھا؟ پاکیزہ اور لذت بخش چیزیں ہیں۔ بعض نے اس کا ترجمہ حلال چیزیں کیا، دونوں ہی اپنی جگہ صحیح ہیں کیونکہ ہر پاکیزہ چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے، اور ہر حلال چیز پاکیزہ اور لذت بخش ہے۔ خبائث کو اللہ نے اسی لیے حرام کیا ہے کہ وہ اثرات و نتائج کے لحاظ سے پاکیزہ نہیں ہے۔ وہ خبائث خور قوموں کو اپنے ماحول اور عادت کی وجہ سے ان میں سے گونا لذت ہی محسوس ہوتی ہے۔ اور اعمال صالح کیا ہیں؟ وہ جو شریعت یعنی کہ قرآن و حدیث کے مواقف ہوں۔ دیکھیں ہر نیکی ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں نیکی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے اپنی خود ساختہ نیکیاں بنائی ہوئی ہے کہ میری نیت تو ٹھیک ہے نا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہم نے ہر چیز کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ کہہ کے بہت ساری خود ساختہ یعنی کہ میرے مطابق نیکی نہیں ہے، بلکہ وہ نیکی جو شریعت کے لحاظ سے اور اللہ کے لحاظ سے نیکی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے تمام جو انبیاء ہیں، جیسا حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو کہہ رہے ہیں نا۔ تو اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند کارید کے اوس چراتا رہا ہوں۔ اور جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی تو میں بھی بکریاں لے کے آ گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم کسی سے بہت زیادہ انسپائر ہو جاتے ہیں نا تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی ویسے ہو جائیں جیسے وہ تھے، ٹھیک ہے؟ تو خاص طور پہ جب میں نے اس کے اوپر غور کیا تھا نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ انعمت علیہم کون سا راستہ ہے؟ جو انبیاء کا ہے، شہداء کا ہے، صدیقین کا ہے اور صالحین کا ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ اچھا انبیاء نے بکریاں چرائی تھی تو بس مجھے اس دن سے شوق ہو گیا کہ میں نے کبھی بکریاں نہیں رکھی گھر میں، تو چلو بکریاں رکھتے ہیں، یہ بھی سنت پوری کر لیتے ہیں جو تمام نبیوں کی تھی۔ اور یقین کریں وہ بکریاں رکھنے کی دیر تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی رزق کھولا، ایسی کوئی برکتیں تھیں ان بکریوں کی کہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک عجیب سی خوشی تھی گھر کے اندر، ایک عجیب رونق تھی ان کی۔ تو ابھی نہیں ہے گھر میں تو بڑی مجھے خالی خالی لگتا ہے یہ گھر نا، کیونکہ اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آگے پھر ہم کہتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں ہم آیت نمبر 52، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے دین کے معاملے میں اور امت کے معاملے میں۔ یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، بس تم مجھ سے ڈرو۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں تم ایک ہی امت ہو، تم امت واحدہ ہو، لیکن یہاں پہ امت جو ہے یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہمارے لیے دین پسند ہے، جو راستہ پسند ہے، وہ ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے دین اسلام۔ ہم نے اپنے اپنے راستے اختیار کر لیے ہیں، یہ جو ٹریڈیشنز ہیں، یہ رسومات ہیں، یہ عجیب و غریب چیزیں جو ہم نے اپنے دین میں داخل کر لی ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو اللہ کے ہاں دین ہے، اور میں ہی تم سب کا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، حکم وہ ہوگا جو میرا چلے گا۔ اور ہم اگر گھر میں والدین ہیں تو ہم کہتے ہیں حکم ہمارا چلے گا، ہم اپنے طریقے سے جائیدادیں ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے، ہم اپنے طریقے سے بچے پالیں گے، ہم نہیں دیکھتے کہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، اور ہم نہیں دیکھتے کہ یہ بچے یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس، اور ہم نے اللہ کو ان کو واپس لوٹانا ہے۔ ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے اور پھر انہوں نے یا تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جانا ہے یا ہمارے لیے وبال جان بن جانا ہے۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنے دین کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے امت کے اندر دین بھیجا اور انہوں نے خود ہی آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے۔ ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر اترا رہا ہے، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے۔
آج کیا ہم بریلوی، دیوبندی، شیعہ، سنی، اور پھر ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں بھائی ہمارے مسلک میں تو ایسے ہوتا ہے. تو پیچھے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یقیناً تمہارا یہ دین ہی دین ہے، ٹھیک ہے، جو دین اسلام ہے جو میں نے تمہارے لیے چنا ہے تو یہی دین ہے. اور اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالح کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اعمال صالح صرف اور صرف وہ ہیں جو اللہ کے ہاں اعمال صالح ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں تو تم دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہود ہیں ان کے 71 فرقے تھے، نصارہ کے 72 ہوں گے، اور مسلمانوں کے 73 ہوں گے. اور ان میں سے صرف ایک جماعت اللہ کے جو ہے وہ جنت میں حاضر ہوگی اللہ کے سامنے، اور وہ صرف وہ ہوں گے جو قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہوں گے. یعنی کہ کسی گروہ فرقے سے تعلق نہیں رکھتے ہوں گے، وہ ایک اللہ کی جماعت ہوگی جو صرف قرآن و حدیث پہ ہوگی. بس وہ صرف ایک ہی ان کا جو ہے وہ عقیدہ ہوگا. مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے، مسلمان کا فرقہ نہیں ہوتا. ہمیشہ یہ چیز ہم ہر وقت یہی لڑتے رہتے ہیں، فلانے کا عقیدہ ہم سے نہیں ملتا، ہمارا عقیدہ اس سے نہیں. بھائی آپ بھی لا الہ الا اللہ بول رہے ہیں، ہم بھی لا الہ الا اللہ بول رہے ہیں، تو اس کے علاوہ اگر کوئی عقیدہ ہے تو یہ پھر آپ اسلام کو فالو نہیں کر رہے، آپ پتہ نہیں کس چیز کو فالو کر رہے ہیں، لیکن وہ دین کا حصہ نہیں ہے. تو دین کو خدا کے واسطے ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں. ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی اور طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، حکم صرف اللہ کا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایز اے ٹیچر بھیجا، انہوں نے جو کیا، جو ان کی سنت ہے ہم اس کے مطابق اگر چل لیں گے. دیکھیں اپنی مرضی سے بھی تو زندگی گزارنی ہے نا، لیکن اگر اس میں آپ سنت داخل کر لیتے ہیں، سنت زندہ کرنے کا علیحدہ ثواب، سنت پہ عمل کرنے کا علیحدہ ثواب، ٹھیک ہے. اور نمبر 3، جو ہم جب سنت فالو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی فیملی سے سٹارٹ ہوتی ہے وہ سنت، اور پھر باقی سب پوری ارد گرد معاشرے میں جانا شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ تو سنت کے مطابق دین کو فالو کر رہے ہیں. یہ مت گھبرائیں کہ لوگ کیا کہیں گے. پھر انہوں نے خود ہی اپنے دین کو، بس آپ بھی انہیں ان کی غفلت میں ہی کچھ مدت پڑا رہنے دیں. چھوڑ دیں ایسے لوگوں کو، چھوڑ دیں ان کو، ان کے حال پہ چھوڑ دیں. دیکھیں 2-3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا بھی آپ بتا دینا یہ دین ہے، وہ فوراً سے سننے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے پیچھے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں پڑھا کہ ان کو نا اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی قوموں سے گزارا. ایک وہ تھی جو نا کیچڑ میں لت پت تھے اور وہ بڑے جھگڑالو تھے، آپس میں لڑے جا رہے تھے. حضرت ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے کہا یا تو تم ان کا جھگڑا سالو کر دو، یا تم ان کو سزا دے دو یا جزا دے دو یا کچھ. حضرت ذوالقرنین کو لگا کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، اگر میں ان میں پڑا نا تو وہ جو بڑے والا کام ہے، وہ جو یاجوج ماجوج فساد مچا رہے ہیں نا، میں ان اصل میں وہ زیادہ بڑا کام تھا. تو ہم کیا کرتے ہیں، جو اختلاف کرتے ہیں نا لوگ، ہم ان کے ساتھ نا الجھ جاتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، جب ہم ان کے ساتھ الجھتے ہیں تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری اگر کہیں پہ بھی آواز اونچی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں لو جی اللہ تعالیٰ کا دین بھی پڑھاتے ہیں اور آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے. تو پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اب میں نا حامل القرآن ہوں، میں قرآن کی ریپرزنٹیٹیو ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی ریپرزنٹیٹیو ہوں. ہم کسی شادی میں جاتے ہیں، کسی محفل میں جاتے ہیں، ہم بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹا میری بےزتی نہ کرانا. اب ہم اہل القرآن ہیں تو اہل القرآن کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ اہل القرآن جو ہوتے ہیں وہ سلام کہہ کے وہ اس طرح کے لوگوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں. ہم ایسے لوگوں سے بحث نہیں کرتے. ایک دفعہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بندہ آگے سے بحث کرے گا یا پھر کیا کرے گا. آپ ایک دفعہ بتا دیں، اگر وہ آپ کو 10 بھی سناتا ہے نا، آپ خاموشی اختیار کر جائیں، کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو اہل القرآن ہے وہ بدنام ہوتا ہے. اور پھر لوگ جو 2-4 لوگوں نے ہمارے قرآن کو فالو کرنا ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلے جاتے ہیں. تو ہم نے ٹارگٹ کسے کرنا ہے؟ ہم نے ان لوگوں کو کرنا ہے جن کے دل تھوڑے سے نرم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں ان کے اندر اتنا سا ایمان ہوتا ہے، ان کا اگر آپ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں نا تو وہ دوڑ کے دین کی طرف آ جاتے ہیں. ایسا نہ ہو وہ جو تھوڑا سا ایمان والے لوگ ہیں نا وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلے جائیں. تو ہم نے بالکل ایک سر پھرے لوگوں کے بالکل بھی ان کا وہ ہمارا ٹارگٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کے اوپر کہیں نہ کہیں اللہ نے مہر لگا دی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے.
تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا تھا سلام قولم، ان کو بھائی ان کو سلام کر کے آپ آگے نکلیں، جاہلوں سے بحث نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو بس آپ ہی انہیں ان کی غفلت میں پڑا رہنے دیں۔ کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال و اولاد بڑھا رہے ہیں وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ دیکھیں وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ اتنے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو بھی مال و اولاد ہم ان کے بڑھا رہے ہیں نا وہ ان کی بھلائیوں کے لیے ہیں، وہ سب انہی کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور انہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں جو خیر اور نعمت انسان کو اللہ سے دور کر دینا وہ عذاب ہے۔ حضرت علی سے پوچھا تھا نا کہ عذاب اور آزمائش میں کیا فرق ہے، تو وہ تکلیف جو بندے کو اللہ کی طرف راغب کر دے وہ آزمائش ہے کہ بندہ اللہ کو پکارنے لگ جائے، اور وہ تکلیف جو بندے کو اللہ سے دور کر دے اور بندہ ادھر ادھر کی چیزوں میں پڑ جائے وہ پھر آزمائش، وہ عذاب ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو خیر اور نعمت انسان کو اللہ سے دور کر دینا اصل میں وہ عذاب ہے، وہ خیر نہیں ہے، وہ اچھا گھر نہیں ہے، وہ اچھی اولاد نہیں ہے، وہ اصل میں اس نے آپ کی اولاد نے آپ کو اللہ کے پاس سے غافل کر دیا۔ اسی طرح اللہ جو ہے وہ حرام کمائی والے کا صدقہ قبول نہیں فرماتا، نہ اس کی دعا بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آج کل نا چیریٹی کے نام پہ نا قوالی نائٹس ہوتی ہیں، چیریٹی کے نام پہ ڈانسز ہو رہے ہوتے ہیں جس میں ایکٹرز ایکٹریسز فیشن شوز کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے جو چیریٹی اکٹھی ہوگی نا وہ ہم غریبوں میں بانٹیں گے۔ جو حلال ہے نا، صدقہ صرف وہ قبول ہے جو حلال طریقے سے کمایا ہو، اور حلال میں ہمیشہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، حلال میں آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ اس طرح تو آپ ناچ گانا کر کے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے جو ہم چیریٹی اکٹھی کریں گے، اور یہ صرف یہاں کی بات نہیں ہے، میں نے بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز میں دیکھا ہے، خواتین اکٹھی ہوتی ہیں اور وہ اس نام پہ کہ جی ہم بون فائر کر رہے ہیں، اور بون فائر میں انہوں نے انٹرنس فی لگائی ہوتی ہے 500 روپے، ٹھیک ہے؟ اور 7+ قوالی نائٹ ہوتی ہے، اور اس سے جو ان کی جو اکٹھے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہم کسی نابینا جو ہاسپٹل ہے اس کو ہم دیں گے، اور جی یہ ہم چیریٹی، یہ جی ہم خیر کے کام کر رہے ہیں۔ آپ نے اچھے طریقے سے ناچ لیا، گا لیا، اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑا دی، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ہم چیریٹی کر رہے ہیں۔ یہی کام تو یہود نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 احکامات کہے تھے۔ نمبر 1 کسی کا خون نہ بہانا، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 کسی کے مال کے اوپر نہ تم نے قبضہ نہیں کرنا، نمبر 3 کسی کو ان کی بستیوں سے نہیں نکالنا، چوتھا چیریٹی کرنا۔ انہوں نے صرف چیریٹی کی ہے، باقی 3 احکامات انہوں نے نہیں مانے۔ خون بہاتے بستیوں سے نکالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جنگ مسلط کرتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن چیریٹی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ بندہ جب چیریٹی کرتا ہے تو وہ عام ہو جاتا ہے کہ یہ جی بڑا نرم دل کا انسان ہے، تو اس کے پچھلے 3 گناہ جو ہے وہ انسانوں کے سامنے پردہ پڑ جاتا ہے کہ یہ خون بھی بہا رہے ہیں، یہ کسی کا حق بھی کھا رہے ہیں۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سارے پورے کے پورے، اب پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، یعنی کہ پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ یہود کی طرح میں نے ان کو 4 احکامات دیے تھے تو انہوں نے 3 کو رد کر دیا اور چیریٹی اڈاپٹ کر دی، اور آج بھی آپ دیکھ لیں ویسٹ سب سے زیادہ چیریٹی کرتا ہے، کہیں فلڈ آ جائے تو وہ چیریٹی کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو جنگیں ہیں وہ بھی انہوں نے مسلط کی ہیں، سب سے زیادہ خون بھی انہوں نے بہایا، اور وہ ابھی بھی بہا رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ World War 3 جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی، اور حالات آپ دیکھیں کہاں پہ جا رہے ہیں۔ کہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم اپنے گھروں میں کہیں اس طرح کا رویہ تو نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھنی ہے کہ اللہ کے ہاں بلندی۔ اب اگلی جو آیات ہے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسے لوگ جو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہماری اولاد ہے، یہ جو ہمارا مال ہے، یہ ہمارے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ یہ تو ان کے لیے عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اگلی 4 آیتوں میں اللہ کے ہاں بلندی اور قرب کا ذریعہ کیا ہے اللہ وہ بتا رہے ہیں۔ اب اس کو ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا نا کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی قوم کو کسی قوم پہ، نہ مرد کو عورت پہ، نہ عورت کو مرد پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، صرف کس بنا پہ؟ تقویٰ کی بنا پہ۔
اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بلندی اور قرب کا ذریعہ کیا ہے. یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں. اب اس پہ ذرا غور کیجئے گا کہ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں. نمبر 2 جو اپنے رب کی آیتوں. نمبر 1 وہ اللہ تعالیٰ سے بہت خشیت ہوتی ہے, ان کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے حدیث میں یہ بھی ہے کہ خشیت الہی جو ہے راس الحکمت خشیت, کہ سب سے بڑی دانائی کیا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کے لیے نہیں کہا. برا انسان اللہ سے نہیں ڈرتا. ڈرتا کون ہے؟ نیک انسان ڈرتا ہے. کیوں ڈرتا ہے؟ ابھی آگے آئے گا جواب اس کا. جو اپنے رب کی آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں. پھر نمبر 3 جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. نمبر 4 جو لوگ دیتے ہیں, جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپ کپاتے ہیں, وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دیتے ہیں اور جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپ کپاتے ہیں. وہ دیتے ہیں, وہ نیکی کرتے ہیں, نیکی کر کے بھی ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ کہیں ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. کہ وہ اپنے رب کی طرف, ان کو ڈر کیا لگتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں. اب ڈر کیا لگ رہا ہے؟ یا اللہ نیکیاں تو ہیں, یا اللہ تو قبول کر لینا, کہ پیچھے کوئی ایسا مجھ سے عمل نہ ہو جائے کہ میری ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں, میں تیرے سامنے حاضر ہوں اور خالی ہاتھ ہوں. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ڈرنے والے کون ہیں. اب یہ پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں نا دو جگہ. پہلی آیت آئی یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں, پہلے ڈرنے کی بات آئی, مطلب وہ خشیت ہوتی ہے ان کے اندر, اور جو اپنے رب کی آیتوں میں ایمان رکھتے ہیں, پکا یقین ہوتا ہے ان کو, اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. پھر چوتھا, پہلی آیت میں بھی یہی آیا اور چوتھی میں بھی یہی آیا, جو لوگ دیتے ہیں, جو کچھ دیتے ہیں, جو نیکی کرتے ہیں, دینا لینا ہر چیز حالانکہ ان کی اللہ کے لیے ہوتی ہے, اور ان کے دل پھر بھی کپ کپاتے ہیں. ان کو ڈر لگتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. ان کو اتنا ڈر لگتا ہے کہ پھر بھی اللہ کے سامنے جانا ہے. آپ دیکھیں نا وہاں سورہ رحمان میں ہے نا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنتان ہیں, 2 جنتیں. ٹھیک ہے. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. برے لوگ تھوڑی ڈرتے ہیں, نہ ان کے اندر حیا ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے. نیک لوگ اللہ سے, یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں, اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ لگانے والے ہیں. حضرت عائشہ سے پوچھا ڈرنے والے کون ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ڈرنے والے کون ہیں. وہ جو شراب پیتے, بدکاری کرتے اور چوریاں کرتے ہیں. اب یہ حضرت عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں, لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ نامقبول نہ ٹھہریں, کہیں میری نمازیں ضائع نہ ہو جائیں, کہیں میرا قرآن پڑھانا ضائع نہ ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ٹھیک ہے. ہر وقت یہ دعا مانگتے رہا کریں. اسی لیے تو ہم قرآن کے اینڈ پہ جب ہم قرآن ختم مطلب کمپلیٹ ہوتا ہے روز کا درس کیا پڑھتے ہیں ہم؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور کیا ہے حدیث اس کے بارے میں کہ جب بندہ کسی بھی محفل کے اینڈ پہ یا قرآن جب ہم پڑھتے ہیں یا نماز کے اینڈ پہ بھی ہم یہی دعا پڑھتے ہیں تو اللہ پورا کا پوری آپ کی جو عبادت ہے نا وہ آسمان پہ اٹھا لیتے ہیں. کیونکہ ہم سے غلطیاں, اب میں بھی پڑھا رہی ہوئی ہوں کہ میرے سے غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات جو ہے اللہ قبول کرے کہ بہترین طریقے سے ہم حق ادا کر سکیں قرآن کا, لیکن حق تو نہیں ادا کر پائیں. ہاں جی آنٹی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب بھی آپ بے شک سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں, سورۃ الکہف پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی پڑھ رہے ہیں, اینڈ پہ نا آپ نے اینڈ ہی ضرور کرنا ہے, اللہ سے ضرور مانگنا ہے یا اللہ قبول کر لیں. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا ضرور پڑھا کریں. پتہ نہیں میں نے کہا نا, پتہ نہیں کیا ایسی غلطی ہو جائے, اللہ نہ کرے وہ جو 1 گھنٹہ گزارا ہے وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے نا. ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے, اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے اور ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ کتاب بھاری ہے. ابھی دیکھیں آن لائن کتنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں اور فزیکل کتنے آئے ہیں, لگ رہا ہے نا بھاری ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہارے نفس کے اوپر اتنا ظلم تو نہیں کر دیا نا کہ تم اس کو سیکھ نہ سکو.
اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں اور ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں۔ پیچھے ایک ورڈ آیا تھا خیر کی آیات سے پہلے جو ہم پڑھ رہے تھے کہ فَذَرْهُمْ فی غمرتہم حتی حین، پس آپ انہیں ان کی غفلت میں ہی کچھ مدت پڑا رہنے دیں۔ اب یہ غمرہ ہوتا کیا ہے؟ غمرہ جو ہے جو زمین کو ڈھانپ لیتا اس کو کہتے ہیں۔ گمراہی کی تاریکیاں بھی اتنی ہی غمگیر ہوتی ہیں کہ اس میں گھرے ہوئے انسان کی نظروں سے حق اوجھل ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان کی برائیاں اس کو گھیر لیتی ہیں کہ حق پھر اس کو نظر نہیں آتا۔ غمرہ سے مراد حیرت، غفلت اور ضلالت ہے۔ آیت میں بطور تحدید اس کو چھوڑنے کا حکم ہے، مقصود و واعظ نصیحت سے روکنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو آپ ان کے حال پہ چھوڑ دیں کیونکہ وہ غمرہ میں ہیں اس وقت نا، اور اگر آپ ان سے الجھیں گے نا تو آپ اپنا وقت ضائع کر دیں گے۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ کس طریقے سے اپنا ایک ایک لمحہ بچاتا ہے کہ میں نے کس طرح کے لوگوں سے کے ساتھ الجھنا ہے اور کن سے اجتناب کرنا ہے۔ آپ نے حق کی تلقین نہیں چھوڑنی، لیکن بس یہ کہ چھوٹے چھوٹے سپینز میں ان کو بس بتانا ہوتا ہے، پھر وہاں سے گزر جانا ہوتا ہے۔ گزرنے کی کریں وہاں ایسے لوگوں کے پاس سے، اگر آپ وہاں پہ ٹھہریں گے تو پھر آپ وہی جس گمراہی میں وہ پڑے کہیں نہ کہیں وہ آپ کو کھینچ لیں گے وہاں پہ، اور ہم پھر ان نیسیسری کبھی نہ کبھی آپ دیکھتے ہوں گے دین کے معاملے میں بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں، اختلافات میں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو عقل دکھانی ہوتی ہے نا، حکمت، دیکھیں وہ تو جاہل ہے، وہ تو غمرہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس کو دین کی سمجھ ہے نا اس کو نرمی دکھانی پڑتی ہے، کیونکہ وہ اہل القرآن ہے، وہ اللہ کے ریپرزنٹیٹیو ہے، اللہ کا ریپرزنٹیٹیو پھر جھکا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بس اتنا پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنا ہے اور مجھے یہاں پہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا۔ اور صبر کسے کہتے ہیں؟ رک جانا، ٹھہر جانا۔ آپ نے حق بات کر دی، اب تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہو گیا۔ جیسے ہی آپ نے حق بات کی، ریٹیلیشن آنی ہی آنی ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو حق بات نہیں کرتے ان کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، جو حق بات کرتے ہیں ان کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، ریٹیلیشن زیادہ ہوتی ہے، خاندان والے ان کے خلاف زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک واضح ایک ہمیں نبیوں کی لائف سے بھی پتہ چلا ہے، ہمیں صحابہ کرام کی لائف سے بھی پتہ چلا ہے، ہمیں خلفائے راشدین کی لائف سے بھی پتہ چلا ہے کہ ہم نے آزمائے جانا ہے دنیا میں، لیکن ہمارے لیے آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر ہے اگر ہم اس کو حکمت کے تحت جو ہے اس چیز کو ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج مت بلبلاؤ، یقیناً تم ہمارے مقابلے پر مدد نہ کیے جاؤ گے۔ اب کیا ہے؟ یوم الحشر ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں کیا کہنا ہے؟ آج تو میں اتنا زیادہ، یعنی دنیا میں عذاب الہی سے جو دو چار ہو جانے کے بعد کوئی چیخو پکار جز فضا انہیں اللہ کی گرفت سے چھڑا نہیں سکے گی۔ میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں، پھر بھی تم نے ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے۔ کن لوگوں؟ غمرہ جو ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پھر بھی تم اکڑتے اینٹتے افسانہ گوئی کرتے اسے چھوڑ دیتے تھے۔ کیا انہوں نے اس بات پر غور و فکر ہی نہیں کیا بلکہ ان کے پاس جو آیا ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا؟ یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں؟ یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے بلکہ یہ تو ان کے پاس حق لایا ہے۔ ہاں، ان میں سے اکثر حق سے چڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ وہی غمرہ اور وہ لوگ جو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، دیکھیں ہم قرآن سیکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اب تم قرآن سیکھ چکے ہو، تمہیں حق پتہ چل گیا ہے، تمہاری زبان سے نکلنا ہی نکلنا ہے، لیکن ان ریئیکشن یہ لوگ کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ کر رہے ہیں، تو اگر ہماری پہلے سے ٹریننگ نہ ہوتی اور یہ لوگ ریئیکٹ کریں اور میں پہلے سے مینٹلی پریپیئر نہ ہوں کہ دیکھیں میں نے یہ بات کی اور یہ ریئیکشن آنا ہے، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ وہ ریئیکشن دیں گے۔ تو ایموشنل انٹیلیجنس کیا کہتی ہے؟ ایموشنل انٹیلیجنس کہتی ہے کہ جب کوئی آپ کے اوپر ریئیکٹ کرتا ہے نا، کسی کا ریئیکشن آتا ہے، تو اگر آپ ٹھہر گئے ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا تو آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں، لیکن اگر آپ اسی کی طرح پھٹ پڑے ہیں نا، بے شک آپ حق پہ ہیں، آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ ایموشنل انٹیلیجنس سکھا رہے ہیں، جو آج کل کا بڑا ایک ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے میڈیا کے اوپر کہ وہ از ایموشنلی انٹیلیجنٹ۔ تو اگر ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ یہ، ہم تو یہی کہیں گے نا میں نے حق بات کر دی، اس کو سن لینا چاہیے، اس کو مان لینا چاہیے، ایسے ہی ہے۔ ہم ایکسپیکٹیشنز کیوں کر رہے ہیں؟
جبکہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں گے نہیں مانیں گے، آپ کیوں ایسے ہی ٹینشن لے رہے ہیں نا؟ تو ہم نے ایسے لوگوں کی ٹینشن بھی نہیں لینی اور ایسے لوگوں سے الجھنا بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سلام کہہ کے نکل گئے نا وہاں سے، یقین کریں گے لوگ آپ کے پیچھے خود ہی آئیں گے. لیٹ دیم کم ان فرنٹ آف یو. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں، چپ کر کے نکلیں وہاں سے، وہ آپ کے خود پیچھے آئیں گے کہ یہ بندی بولی کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہیں اسے جنون ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا. یہ کیا کہتے ہیں؟ اسے جنون ہے. کون؟ جو حق لے کے آتا ہے اس کو وہ جنونی کہتے ہیں. ہاں ان میں سے اکثر حق سے چڑھنے والے ہیں. اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے. حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی، لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم جو کہہ رہے ہیں، ہم جو مان رہے ہیں یہی حق ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی، ہم نے جو ان کو صحیح بات کرنی تھی وہ ہم نے کر دی، لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں. قرآن اپنے فائدے اپنے ذکر سے قرآن اور اپنے فائدے اور اپنے ذکر سے خود بخود ہی دور ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی یہ خود کا نقصان کر رہے ہیں. اگر کوئی انسان خود کا خود نقصان کرنا چاہتا ہو تو اللہ ہی ان کی پکڑ نہیں کر رہا، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو کچھ کہنے والے؟ کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ یا رکھیے آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے، وہ سب سے بہتر روزی رساں ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ان لوگوں کو تو آپ سیدھے راستے پہ مشقت کر رہے ہیں سارا کچھ، اور انسان چڑھتا ہے. بھائی میں اس کو صحیح بات بتا رہی ہوں، سمجھ ہی نہیں آ رہی. ہم اپنے بچوں سے چڑھ جاتے ہیں نا، اتنے دن ہو گئے میں اس کو سمجھا رہی ہوں ایسے ہی کرنا، وہ پھر نہیں ہے نا. تو اب اللہ تعالیٰ نا ہماری اصل میں ٹریننگ کر رہے ہیں، چڑھنا نہیں ہے بھائی. اگر دین کا راستہ ہے نا تو اپنے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے. یعنی کہ جو تم اتنی محنت کر رہے ہو نا، تمہیں تمہارے رب کی طرف سے ایک اجرت ملنی ہے، وہ سب سے بہتر ہے. ٹھیک ہے؟ کتنی پیاری بات کرتی ہے اینڈ میں. یقیناً آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، پھر امت مسلمہ. آپ صحیح کر رہے ہیں نا، بس ٹھیک ہے. بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں. اب دیکھیں نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری نیتیں دیکھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم کتنے کامیاب ہوئے ہیں، ہم کتنے کامیاب ہوئے ہیں، ہم نے کتنے لوگوں کو مسلمان کر لیا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ تم 100 بندے مسلمان کر کے آئے تھے کہ ایک بندہ مسلمان. اللہ تعالیٰ نے ایک بھی نہیں ہوگا نا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری اجرت دینی ہی دینی ہے. اللہ کے ہاں صرف نیتوں کا پھل بہت زیادہ ہے. بے شک جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں. اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو یہ تو اپنی اپنی سرکشی میں جم کر اور بہکنے لگیں گے. اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا، تاہم یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی. کیسے لوگ ہیں کہ اتنے سخت دل ہوتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے سامنے بھی نہیں جھکتے اور نہ ہی عاجزی اختیار کرتے ہیں. اور ہم بڑے حیران ہو رہے تھے یہ جھکتا کیوں نہیں ہے، میں اتنا سمجھا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ایسے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، وہ تو پہلے ہی سر پہ ہے. یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی وقت فوراً مایوس ہو گئے. وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو. اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. اور یہ وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور رات دن کے رد و بدل کا مختار بھی وہی ہے. کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں؟ بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جو اگلے کہتے چلے آئے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے پہلے ہی یہ وعدہ ہوتا چلا ہے کہ کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں. آپ کبھی بیڈ پہ لیٹے ہیں اور آپ یہ سوچیں کہ آج میں مٹی کے اوپر ہوں، کل میں مٹی کے نیچے ہوں. صرف ایک دفعہ لیٹ کے نا اتنا آپ سوچیں کہ میں مٹی کے نیچے کیا کروں گی، کیا کریں گے آپ؟ قیامت تک ادھر ہی لیٹے رہیں گے. پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں، بتلاؤ اگر جانتے ہو. فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی. کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے. ٹھیک ہے؟ جب ساری چیزیں سامنے ہر کسی کے اوپن ہیں پھر بھی تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟
دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت باعظمت عرش کا رب کون ہے. وہ لوگ جواب دیں گے اللہ ہی ہے. کہہ دیجئے پھر تم کیوں نہیں ڈرتے. پوچھئے تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا. اگر تم جانتے ہو تو بتلا دو. یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے. کہہ دیجئے پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو. حق یہ ہے کہ جادو یعنی کہ تم اتنے پاگل ہو جاتے ہو جب تمہارے سامنے ہر چیز ہے. تم مانتے ہو کہ اللہ ہے, تم مانتے ہو کہ آخرت میں تم نے میرے سامنے حاضر ہونا, پھر تم مانتے کیوں نہیں ہو. اب اللہ تعالیٰ نا تنبیہ کر رہے ہیں ہمیں. حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا اور یہ بے شک جھوٹے ہیں. یعنی کہ اپنے آپ سے بھی تو ہم جھوٹ بولتے ہیں نا. میں نے کہا نا انسان جو ہے نا وہ سچا صرف لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا, اس کو سچا اپنے ساتھ بھی ہونا پڑتا ہے کہ میں کہاں پہ غلط ہوں, میرے سے کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں. اور ہدایت اسی کو کہتے ہیں کہ میں کہاں پہ غلط ہوں, مجھ سے کیا غلط ہو رہا ہے. نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے, ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا. جو اصحاب یہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ پاک اور بے نیاز ہے. عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے کہ نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے. آپ دیکھیں نا بیٹے کی اللہ کو کیا ضرورت تھی. بیٹے تو ہمیں اس لیے چاہیے ہوتے ہیں نا تاکہ ہماری نسلیں آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, بیٹے تو اس لیے چاہیے کہ ایک کامن سینس کی بات ہے. بیٹا کیوں چاہیے کسی انسان کو؟ اس لیے چاہیے کہ ہماری نسلیں آگے بڑھیں, یا پھر میری جائیداد ہے اس کو سنبھالنا ہے. اللہ نے زمین بنائی ہے, ایک دن اس کو فنا خود ہی کر دینا ہے. دنیا بنائی ہے, ایک دن تباہ کر دینی ہے اللہ نے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کوئی کائنات, اور پھر وہ تخلیق کرنے والا ہے, تو اس کو بیٹے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے. ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا اگر ایسی بات ہوتی تو. وہ غائب حاضر کا جاننے والا جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے بالا تر ہے. آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے, تو اے رب مجھے ان ظالموں کے گروہ میں سے نہ کرنا. ہم جو کچھ وعدے دھمکی انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر قادر ہیں. اچھا جی, چنانچہ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ جب تو کسی قوم پر آزمائش یا عذاب بھیجنے کا فیصلہ کرے تو اس سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے. ٹھیک ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی. فرماتے ہیں کہ اے اللہ جب تو کسی قوم پر آزمائش تو اس سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے. پھر آگے ہے آیت نمبر ہے 94. اب آگے جو ہے اللہ تعالیٰ اب ساری چیزیں اپنی حکمت بتا کے کہ بھئی یہ لوگ کیوں نہیں پلٹتے. اب اللہ تعالیٰ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ سب کام دیکھ رہا ہے اللہ, آپ جو ہے نا پریشان نہ ہو. بس آپ نے حق پہنچا دیا نا, آپ نے بس کام کر دیا. برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو. یعنی کہ برائی کو دور کرنا ہے لیکن بھلائی کے طریقے. ادفع باللتی ہی احسن سیئہ بہت ڈیپ جو گندی والی برائی کہتے ہیں نا اس کو سو کہتے ہیں, جو انسان کو گھیر لیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دفع کرو باللتی ان سے آسن و سیئہ کو دور تو کرنا ہے لیکن کیسے کرنا ہے؟ آسن سے, آسن طریقے سے کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں ہمیشہ گندے پانی کو صاف پانی دھوتا ہے. ٹھیک ہے, کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ سیاہی دبا پڑ گیا تو آپ اس کو سیاہی سے دھوئیں گے, آپ اس کو صاف پانی سے دھوئیں گے. ٹھیک ہے, تو برائی کو اس طریقے سے دور کریں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ انسٹرکشن, پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں برے لوگوں کی جو اسپیکس ہیں نا وہ بتائے ہیں, یہ اس طرح کے ہوں گے, تمہیں ایسے اریٹیٹ کریں گے, تمہارے ساتھ الجھیں گے, وہ نہیں مانیں گے. دیکھو میں نے اپنی آیتیں بھی ان کو سنا دی, انہوں نے میری بھی نہیں مانی. قرآن ان کے سامنے رکھا گیا, وہ اس کو بھی نہیں مانتے. کیا ان کو نہیں پتا؟ سب کو سب کچھ پتا ہے, سب کو سب کچھ پتا ہے. پھر بھی ہے نا مجھے یہ حکم ہے اذان لا الہ الا اللہ. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں کہ دیکھو پھر بھی تم نے لا الہ الا اللہ کی صدا دینی ہی دینی ہے کہ ایک اللہ ہے, نیکی کی طرف آ جاؤ برائی سے. تو برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو. تو جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میں دیکھ رہا ہوں نا, مجھے پتہ ہے نا, لیکن تم نے برے اخلاق کے ساتھ برائی کو ختم نہیں کرنا, تم نے آسن طریقے سے برائی کو ختم کرنا. قولوا للناس حسنا,
ٹھیک ہے، بات کرو تو آسان طریقے سے کرو، ٹھیک ہے، کبھی بھی جھڑکنا نہیں ہے، اور دعا کرے اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور پھر ہم نے کیا کہنا ہے، قل ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ یہ میں نے آپ کو دعا بتائی تھی جس دن میں آپ کو جادو کی آیات بتا رہی تھی، یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے۔ اور یہ دعا پتہ ہے کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی تھی؟ کہ شیطان ہمیں کبھی بھی ثابت قدم نہیں رہنے دے گا، اس لیے جب بھی ہم نے دین کا کام کرنا ہے نا تو ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے، ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی سایہ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں یا شیاطین ہے یا کچھ اس طرح سے یا نظر بد ہے، تو یہ دعا پڑھا کریں، اس کو نا لکھ کے نا کسی دیوار پہ چپکا لیں، ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین، کہ اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آئیں، میرے پاس بھی بھٹکیں۔ یعنی کہ دین کا راستہ اختیار کرنا ہے، لوگوں کو حق کی تلقین کرنی ہے، تو کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے ہمیں دعا سکھا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، کہ ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ کیوں پڑھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی؟ کیا شیاطین ان کے اوپر اٹیک کر رہے تھے؟ کس کو سکھا رہا ہے اللہ؟ ہمیں سکھا رہا ہے کہ دیکھو تم چاہے جتنی مرضی نیک ہو جاؤ، شیطان اتنا تیز ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں ثابت قدم نہیں رہنے دے گا۔ اس لیے ڈیلی بیسس پہ جو ہم صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں، خاص طور پہ جو دین کے راستے پہ ہم چلتے ہیں، اسی طرح بچہ جب حفظ کرنے لگتا ہے نا، اس کو بھی یہ دعا سکھائی جاتی ہے۔ اگر وہ صحیح علماء کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو وہ اس کو یہ دعا ضرور سکھائیں گے کہ بیٹا آپ نے یہ پڑھنی ہے، کیونکہ شیاطین اب تمہارے پاس آئیں گے۔ تو آپ دین حق کا کچھ بھی کریں، آپ دین کے راستے پہ چلیں، آپ قرآن ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، اور یہ جو ہے وہ جادو کے علاج کے لیے بھی یہ دعا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو شیاطین ہیں، وہ جو جنات ہیں، وہ آپ کے قریب نہ آئیں۔ یہ آیت نمبر 98 ہے سورۃ المومنون کی، اگر 97 اور 98۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسٹرکشنز دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم نے نا کس طریقے سے نصیحت کرنی ہے، تم نے کس طریقے سے تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کیا ہم ان اصولوں پہ عمل کرتے ہیں؟ ہم بھی کیا ایسے ہی تبلیغ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور کیا ہم اینڈ پہ یہ مانگتے ہیں کہ ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک مانگا کہ یا اللہ مجھے میرے برے اخلاق سے بچا لے، ہے نا؟ تو وہ کیوں مانگا؟ کیونکہ جب آپ برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں نا تو آپ بھی اریٹیٹ ہو کے کہیں نہ کہیں منہ سے نکل ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ نا، اور پھر بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے ہمیں ایسے نہیں، وہ تو تھا ہی ایسا نا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں غلط تھی۔ تو جو نیک انسان ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ اپنے اخلاق کی فکر کرتا، وہ دوسروں کے اخلاق کی کبھی بھی فکر نہیں کرتا۔ تو یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے۔ جب نزاع کی حالت ہوتی ہے نا تو انسان کو اس کے اچھے اور برے اعمال جو ہے نا اس کے سامنے کر کے دکھایا جاتا ہے، اور پھر اس وقت انسان ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے نا یہ خاموش ہے یا اس کو کچھ، اس کو سب کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اس کو اگلا پچھلا دائیں بائیں سب کچھ سمجھ آتی ہے۔ میں نے کسی کو نا نزاع کی حالت میں دیکھا اور لٹرلی وہ خاتون اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ تم میرے بال اتنی زور سے کیوں نوچ رہے ہو، اور پھر وہ اپنی بہوؤں سے کہہ رہی تھی کہ تم نے میرے بستر میں کانٹے ڈال دیے، یہ بستر چینج کرو، تم روز کانٹے ڈال دیتی ہو، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ مطلب نا حالت نزاع میں وہ تھیں، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے جب بولتی تھی نا وہ یہی کچھ ہی بولتی تھیں۔ تو بیفور ڈیتھ نا وہ ساری جو چیزیں ہیں نا، وہ بعض اوقات نا اللہ تعالیٰ شاید ان لوگوں کو عبرت بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہر بندے کا پردہ رکھے، ہر بندے کا پردہ رکھے۔ لیکن میں نے پہلی دفعہ میں نے بہت اپنے دادی کو نزاع کی حالت میں دیکھا، لیکن وہ بالکل کوائٹ تھیں، نہیں بولی تھیں، لیکن میں نے ان خاتون کو دیکھا کہ وہ جب ہوش میں آتی تھی نا، میں کیونکہ انہی کے پاس تھی، اور جب وہ ہوش میں آتی تھی وہ اسی طرح کی بات کرتی تھی، لائک اگر وہ بول رہی ہیں نا اور نزاع میں بھی بول رہی ہیں تو وہ یہی کچھ بول رہی ہوتی تھی۔ تو میں یہ سوچی تھی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہا ہے کہ تم اپنے اعمال کی فکر کرو، اور لٹرلی ڈاکٹرز نے پھر ان کی حالت دیکھ کے یہ کہہ دیا تھا ان کے بچوں کو کہ صدقہ کریں ان کے حصے کا،
اور انہوں نے جس جس کے پہ ظلم کیا نا ان سے جا کے نا معافی مانگ کے ہیں، کیونکہ ان کی حالت نزاع اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ 2-3 مہینے ہو گئے حالت نزاع کو. اور پھر مطلب وہ میں نے ویری فرسٹ ٹائم ایسا کیس دیکھا تھا. میں نے اپنی دادی کو بھی حالت نزاع میں دیکھا، بٹ ان کی باڈی بالکل فریش تھی اور وہ فریش حالت میں گئی تھی. نانا ابو کو دیکھا، دادا ابو کو دیکھا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا ان کے ساتھ. بٹ ایک کیس میں نے یہ بھی دیکھا، تو شاید اللہ نے مجھے دکھانا تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے، حالت نزاع میں یہ کچھ بھی ہوتا ہے. تو مجھے نا اس دن سے بہت ڈر لگنے لگ گیا کہ ظالم، حدیث میں ہے کہ جو ظالم ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے عبرت بنا دیتے ہیں، اور ساری دنیا پھر کہتی ہے کہ یہ انسان برا ہے. تو ہمیں نا، اور پھر اسی طرح عیب جو کی سزا بھی یہی ہے. جو ایک کامن چیز میں نے دیکھی تھی وہ یہی تھی کہ عیب جوئی بہت زیادہ تھی. ہر کسی کے کیریکٹر کے بارے میں وہ بہت زیادہ بولتی تھی کسی بھی. اور میں نے ایٹ دا اینڈ جو ہے ان کے ساتھ یہ ہوتے دیکھا، اور وہ پتھر پہ سر رکھ کے سوتی تھی. ان کو پتھر کے اینٹ کے اوپر سر رکھ کے سوتی تھی. ان کے سر میں اتنا درد ہوتا تھا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے نا ہر وقت میں کہتی ہوں اللہ بس معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ نا کسی کو اتنی بڑی عبرت بنا کے دنیا سے نہ لے کے جائے. ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں بالکل ڈرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال پتہ نہیں کس طرح کے. اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے واپس، اور کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے کہ پہلے آپ دنیا میں تھے، پھر اس وقت آپ کو توفیق ہوئی نہیں، ابھی پھر بھیجوں گا، پھر تم ویسے ہی ہو جاؤ گے. انسان ایسا ہی ہے نا. کینسر پیشنٹس بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جیسے وہ ٹھیک ہوتے ہیں وہ دوبارہ ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں. لوگ آئی سی یو سے نکلتے ہیں، جیسے ہی نکلتے ہیں وہ نارمل لائف جیسے پہلے ویسے آپ. تو یہاں تک کہ یہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے. ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک. ایک حجاب ہے جی پیچھے رہ گیا. ٹھیک ہے. اور پھر ہمزات بیسیکلی کیا ہے؟ غضب اور غصے کے وہ حملے کہ انسان انکنٹرولڈ ہو جائے. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. ایسے ہم غضب اور غصے کے وہ حملے کہ انسان انکنٹرولڈ ہو جائے. ہم بھی انکنٹرولڈ ہوتے ہیں، اکثر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو دنیا اور آخرت تباہ کر دیتے ہیں. اسی طرح غیبت، الزام تراشی، بد اخلاقی. جس طرح دوسرے مقام پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حامیم سجدہ میں برائی ایسے طریقے سے دور کرو جو اچھا ہو. ٹھیک ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. یہ حامیم سجدہ، سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے. اور چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح استخاذہ کرتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزی و نفخی نفسی. یہ صبح شام کی دعاؤں میں سے بھی ایک دعا ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ پڑھا کریں صبح شام. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ ہر اہم کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرو، یعنی کہ بسم اللہ پڑھ کر، کیونکہ اللہ کی یاد شیطان کو دور کر دینے والی چیز ہے. کتنی پیاری بات ہے. اسی لیے آپ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحرمی و اعوذ بک من الحدمی ومن الغرقی واعوذ بک ان یتخبطنی الشیاطان عند الموت. رات کو گھبراہٹ میں آپ یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ و عقابہ و من شر عبادی و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون. یہ نا صبح شام کی دعائیں، حفاظت کی دعائیں. آپ لوگوں کو ویسے میں نے کارڈز بھی دیے ہیں. نظر بد کی جو دعائیں ہیں اس میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، آپ لوگوں کو یہ پڑھنی ہے. اسی لیے آپ کو یہ کارڈز میں نے دیے ہیں کہ یہ اب آپ لوگوں نے نا اپنی، اور اس طرح سے پڑھنی ہے کہ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. لکھ کے نا کسی دروازے پہ لگا دیں تاکہ آپ چلتے پھرتے آپ سب یہ پڑھیں. فیملی میں اپنے بچوں کو یہ ضرور سکھائیں. اب آپ دیکھ لیں کہ ہمزات کا میننگ کیا ہے. وہ انکنٹرولڈ غصہ جو آپ کی ساری نیکیاں کھا جائے. اور پیچھے ہم نے کیا پڑھا؟ وہ کیوں ڈرتے ہیں؟ کون اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کیا برے لوگ ڈرتے ہیں؟ نیک لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ہماری نیکیاں برباد نہ ہو جائے. اور اینڈ اللہ کام کر رہے ہیں دعا کے ساتھ. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بچا لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہمزات شیاطین سے بچا لے، اس کنٹرول غصے کی طرف. اور غصہ ہمیشہ کہاں سے آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے. حدیث میں ہے کہ جب آدمی کو غصہ آئے تو کہے اعوذ باللہ، اس سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. دین والے نا زیادہ محتاط ہوتے ہیں. یہ آنر ہے کہ اس نے ہمیں اپنا دین دیا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم دین کا کام کریں.
اگر دین کا کام کرنا ہے پھر یہ والی جو انسٹرکشنز ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا. اگر ہم اہل القرآن ہیں, اللہ نے ہمیں دین کا کام دیا نا, یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن پھر یہ بہت چھوٹی بات ہے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے آگے نہ پہنچا سکیں اور ہمارا وہ سارا دین کی سمجھ ساری ضائع ہو جائے. بہت بڑی بات ہے نا, اتنے سارے لوگوں میں چند ایک لوگوں نے کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ, تو وہ تو پھر چنے ہوئے, وہ تو اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہوئے نا. تو اللہ تعالیٰ, ہم نے لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا, ہم نے یہ دیکھنا اللہ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے. کیا اللہ مجھ سے اخلاق رضیلہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے, یا اللہ تعالیٰ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ میں آسان طریقے سے لوگوں سے بات کروں, ہے نا. اور جھگڑوں اور فساد میں وقت ضائع نہیں کرنا, پروڈکٹیوٹی میں انوالو ہونا ہے. نفس سے اس میں نفس سے لڑنا پڑتا ہے, اپنے آپ سے سب سے پہلے فائٹ ہوتی ہے اگر دین کا کام کرنا ہے تو, ٹھیک ہے. اور ہم ویسے بھی دین کی سربلندی کے لیے آئے ہیں, تو اس کے لیے پھر ٹریننگ اللہ تعالیٰ دے کے ہماری کیسے کرنا. قرآن کی آیتیں اتنی پیاری پیاری ہیں کہ بس دل کرتا پڑھتے جائیں. تو یہاں تک کہ جب ان کو موت آنے لگتی ہے, یہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر, وہ کہتے ہیں کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں. ہرگز ایسا نہیں ہوگا, یہ تو صرف ایک کال ہے جس کا یہ قائل ہے. ان کے پس پوش تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک. جب سور بھونک دیا جائے گا. اب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, ایک عالم برزخ ہے, ایک ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں, اس کے بعد جو قبر کی دنیا اس کو عالم برزخ کہتے ہیں, اور پھر وہ قیامت حشر کا دن ہوگا, ٹھیک ہے. پھر ہم اس میں دوبارہ, تو جو انسان قبر میں ہوگا وہ قیامت تک قبر میں ہی رہے گا. اور حدیث میں ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کی طرف اللہ تعالیٰ صرف ایک کھڑکی جنت کی کھول دیں گے. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ تو ضرور ہوگی ان کی قبر جو ہے نیک لوگوں کی, لیکن وہ پوری جنت تھوڑی ہوگی. صرف ایک کھڑکی اللہ تعالیٰ وہ کھولیں گے اور وہ بندہ دعا کرے گا, یا اللہ قیامت آ جائے, میرا حساب ہو جائے, میں اس جنت میں جلدی سے داخل ہو جاؤں. اور جو برا انسان ہوگا وہ قیامت تک جو ہے نا وہ تکلیف میں ہوگا, اور وہ دعا کرے گا, یا اللہ کاش قیامت آ جائے, کوئی میری ایسی نیکی ہو کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور اس عذاب سے میری جان چھوٹ جائے. اور وہ اس وقت دعا کر رہا ہوگا, اور اس وقت دیکھیں وہ ہم جو پیچھے اولادیں رہ گئی ہیں نا ان کی, اللہ کرے کہ ہمارے جن کے والدین, جس کے نانا نانی, گرینڈ پیرنٹس, اور ہماری جو پرانے جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں, بزرگان دین ہیں, اللہ کرے کہ وہ بہت نیک حالت میں ہوں, بہت اچھی حالت میں ہوں. لیکن ہمیں نہیں پتہ وہ پردے کی چیز ہے, ہمیں نہیں پتہ کوئی ان کا ایک عمل اس کی پکڑ ہو گئی ہو. تو اب ہمارا کیا کام ہے, ہم ہر وقت ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں, ان کے لیے صدقہ کرتے رہیں, ان کے لیے نیک اعمال کرتے رہیں. اگر ہم ان کی چھوڑی ہوئی نسل ہے نا, تو ضرور ہماری جو نیکی ہے نا وہ ان تک پہنچ رہی ہیں. تو ان کا دیکھیں جو چھوڑا ہوا مال ہے وہ انہیں کا ہی ہے نا, دادا سے ہی ہمیں ملا ہے نا, نانا دادا سسر ساس انہیں سے ہی ملا ہے نا مال, وہی خرچ کر رہے ہیں جی, سیدھی سی بات ہے, کوئی اپنا تو کمایا نہیں. تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں کافر کی اس آرزو میں ہمارے لیے یہ بڑا سبق ہے. کافر دنیا میں اپنے خاندان اور قبیلے کے پاس جانے کی آرزو نہیں کرے گا, بلکہ عمل صالح کے لیے دنیا میں آنے کی آرزو کرے گا. اس لیے زندگی کے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عمل صالح کر لیے جائے, تاکہ کل قیامت کو یہ آرزو کرنے کی خواہش پیش نہ ہو. دو چیزوں کے درمیان حجاب اور آڑ کو برزخ کہتے ہیں. جو قبر کی زندگی ہے, میں نے ابھی آپ کو بتایا, اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. دو چیزوں کے درمیان ہے, دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان جو وقفہ ہے نا, اسے عالم برزخ کہتے ہیں. ابھی یہی چیز میں آپ کو بتا رہی تھی, کیونکہ مرنے کے بعد انسان کا تعلق دنیا کی زندگی سے ختم اور آخرت کی زندگی کا آغاز اس وقت ہوگا جب تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ درمیان کی زندگی جو قبر یا پرندے کے پیٹ میں یا جلا ڈالنے کی صورت میں مٹی کے ذرات میں گزرتی ہے, برزخ کی زندگی ہے. میں یہی تو سوچتی ہوں کہ روز میں جب بیڈ پہ لیٹتی ہوں نا, تو میں روز یہی یاد کرتی ہوں کہ ایک دن نا یہ جس مٹی کے اوپر ہے نا, جس فرش کے اوپر ہے نا, اس فرش کے نیچے بھی جانا. اور انسان جو ہوتا ہے نا اس کو روز ایک دفعہ موت کو ضرور یاد کرنا چاہیے. میں جب بھی لیٹتی ہوں نا, میں یاد کر کے سوتی ہوں موت کو, کہ اس کے نیچے ایک دن جانا ہو. اور روز اپنے آپ کو یہ یاد دلانا ہوتا ہے کہ مٹی بن کے آئے تھے اور مٹی ہو جانا ہے. تو انسان کو یہ چیز نا یاد رہنی. اور یہ مگر اللہ سب کو نیا وجود عطا فرما کے میدان حشر میں پھر جمع, ہم وہاں پہ راکھ ہو جائیں گے, ہواؤں میں اڑا دیا جائے گا, مٹی میں مل کر مٹی بن چکے ہوں گے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں دوبارہ سے اٹھائے گا. کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک چیز
اور جن کا ترازو کا اب آخری پھر کیا ہوگا، جن کا ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا حشر کا دن، تو وہ نجات والے ہوں گے، اور جن کا ترازو کا پلڑا ہلکا ہو گیا یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں بہت لمبا ٹائم ہے نا، قبر سے لے کے قیامت تک کا، اور حدیث میں ہے کہ جب بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان یا اس کے اور جنت کے درمیان کیا رہ جاتا ہے؟ صرف موت، یعنی کہ بیچ میں وہ قبر کا تو اس نے وہ جانا ہی نہیں ہے، وہ تو سیدھا بغیر حساب کتاب سیدھا جنت، اللہ سے ڈائریکٹ ملاقات ہونی ہے۔ تو ضرور ہم پھر کوشش نہ کر لیں کہ ہم ہر فرض نماز، ایک تو نماز پکی ہو جائے گی اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ہو جائے گی، اور اس آیت الکرسی کی فضیلت سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے آپ کو اکثر میں بتاتی ہوں نا کہ جب میرا بیٹا 7 سال کا ہوا، اس کو میں نے جب یہ آیت الکرسی کی فضیلت سکھائی تو آگے سے کہتا ماما پھر تو میں آیت الکرسی پڑھ لوں، میں تو سیدھا جنت میں چلی جاؤں گا، پھر تو میں سارے گناہ کرتا رہوں تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میں نے کہا آیت الکرسی نا آیت کی سردار ہے، یہ تمہیں ایسے گھیرے گی تمہیں برائی کرنے ہی نہیں دے گی، تمہیں جنت کے راستے میں پہ ایسے چلائے گی کہ تم خود حیران ہو جاؤ گے کہ مطلب یہ نیکی، میں نے کہا نیکی تم اپنی وجہ سے نیک تھوڑی ہوگے، تم تو اللہ کے کلام کی وجہ سے نیک ہوگے، تو اللہ تمہارے ارد گرد فرشتے ایسے نازل کرے گا کہ تم نہ برائی کر ہی نہیں سکو گے۔ تو اللہ جو برائی ہوتی ہے نا، جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں اور یہ چیز مانتے بھی ہیں، اور یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو جب ہم کوئی برائی کرتے ہیں تو شیاطین بھی نازل ہوتے ہیں، تو جب ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ فرشتے بندے کا حالہ کرتے ہیں، وہ آپ کو برائی تک جانے نہیں دیتے، اور جب ہم برائی کرتے ہیں تو شیاطین آپ کا حالہ کرتے ہیں، وہ آپ کو نیکی تک نہیں جانے دیتے۔ سیئات، ابھی پیچھے ہم یہی پڑھ رہے تھے، غمرات، سیئات سے بھی اگلا درجہ کہ اتنا گھر جانا کہ خبتی ہو جانا، ٹھیک ہے، کہ اللہ سے بالکل ڈرنا ہونا۔ وہ اب دیکھیں ہم نے کیسی کیسی برائیوں کی قسمیں پڑھ لی ہیں جی۔ تو ان کے جن کے ترازو کا پلڑا ہلکا ہو گیا، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہو گئے، ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے۔ کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں، پھر بھی تم نے ان کو جھٹلاتے تھے؟ کہیں گے اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، واقعی ہم تھے گمراہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے، اگر اب بھی ہم ایسا ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ تو سب مہربانوں سے مہربان ہے۔ لیکن تم انہیں مذاق میں ہی اڑاتے رہے، یہاں تک کہ اس مشغلے نے تم کو میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے مذاق ہی کرتے رہے، تو میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہتی تھی کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں تو ہمیں بخش، یعنی کہ اصلاح لوگوں کی کر رہے ہیں، اللہ کے دین پہ چل رہے ہیں، اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ بخش دے ہم پہ رحم فرما، واغفر لنا ورحمنا ورحمنا انت خیر الراحمین، کتنی جگہ پہ آئے یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، ٹھیک ہے۔ قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، دیکھیں اللہ کی رحمت کے بغیر تو ہم نیکیوں کو تک بھی نہیں پہنچ سکتے، اللہ کی رحمت کے بغیر تو ہم جنت میں نہیں پہنچ سکتے، میں بھی پہنچ سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا نا کہ بغیر رحمت کے اللہ کی میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ کوئی بھی انسان بغیر اللہ کی رحمت کے جنت میں نہیں جا سکے گا، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں داخل ہوں۔ تو ہم جب بھی دعا مانگتے ہیں نا تو دو فاغفر لنا ورحمنا، اس کو نا رٹ لیں، ٹھیک ہے، ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، بے شک تو ہی زیادہ مہربان ہے، راحم ہے، ایک رحیم ہے، اب راحمین آ گیا، ایکسٹریم راحمین ہو گیا اب، ٹھیک ہے، میری کزن اس کا نام راحمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو، اے کاش تم اس سے پہلے ہی جان لیتے۔ وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ دریا فرمائے گا تم زمین میں با اعتبار برسوں کی کتنی گنتی رہ کے آئے ہو، ٹھیک ہے، وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم،
گنتی گننے والوں سے بھی پوچھ لیجئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو، اے کاش تم اس سے پہلے ہی جان لیتے. کیا تم یہ گمان کیے ہوئے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائی جاؤ گے؟ اللہ سچا بادشاہ ہے اور بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بزرگ عرش کا مالک ہے. اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، پس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے. بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں. کسی دوسرے معبود کو پکارے یہاں پہ. اچھا، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے لا برہان لہ بھی، تو پھر کیا ہے اس کے لیے جس کے لیے کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے. اور کہو کہ اے میرے رب تو بخش اور رحم کر، اور سب مہربانوں سے بہتر مہربانی والا ہے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. یہ میں اتنا زیادہ پڑھتی ہوں نا، جب مجھے لگتا ہے نا میں بہت بری ہو گئی ہوں، اور اکثر لگتا ہے، تو پھر میں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین میں بہت زیادہ پڑھتی ہوں کہ یا اللہ بس میرے پہ رحم کر دے، مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے، کہو اے میرے رب تو بخش دے. مجھے یہ اتنی پیاری دعا لگتی ہے نا. اور دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں پیچھے. ٹھیک ہے، تو آج 12:10 ہو گئے. آج کی ہم دعائیں وہ دیکھ لیں جو ہم نے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا تھا؟ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور تم سب کا رب ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کچھ ایسے گروہ ہیں جو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس پہ اتراتے ہیں. دین کو پہلے ٹکڑے کرتے ہیں اور پھر اتراتے ہیں، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو ان کے مال و اسباب بڑھا دیے ہیں یہ سب ان کی نیکیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. بلکہ نہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بلندی مال و اسباب سے نہیں ہے. کس کی وجہ سے؟ نمبر 1 یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. دوسرا اس کی آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں. تیسرا وہ کسی کو شریک نہیں کرتے. اور چوتھا وہ جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، جو کب کباتے ہیں، یعنی کہ جو وہ نیکیاں کرتے ہیں، جو وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، پھر بھی وہ ڈرتے ہیں کہ ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے یہی ہے جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں، یعنی کہ سبقت لے جانے والے ہیں. ٹھیک ہے، فی الخیرات میں. اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیر ہمیں بتایا کہ وہ لوگ جو کہ بہت برے ہوتے ہیں ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ نیک ہوتے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے دین ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی 4 نشانیاں بتائیں جن کو خاص اللہ کا قرب ملے گا. وہ یہ والے ہوں گے جو ڈرتے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو خاص قرب والے ہوں گے انہی کو ہم اپنے دین کے لیے چنیں گے. اب جب دین کے لیے چنیں گے جو ریئیکشن سوسائٹی سے آنا ہے وہ ایسے لوگوں کا آنا ہے. تو پھر اینڈ ہمارا کیا ہوا کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 چیزیں بتائیں. ایک تو سیئات کے بارے میں بتایا، ایسی جو برائی جو آپ کو گھیر لیتی ہے، اور اس کے بعد ہم نے غمرہ کے بارے میں پڑھا. غمرہ جس میں انسان بالکل ہی کھپتی ہو جاتا ہے، جھگڑالو ہو جاتا ہے، وہ کسی کی مانتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر بھی ان کو ہم نے پھر برائی کو سیئات کو کیسے ختم کرنا ہے؟ احسن سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی؟ وَقُلْ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ان یحضرون. اور ہمزات کسے کہتے ہیں؟ ہمزات اس غصے کو کہتے ہیں جس سے ہماری تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور وہ آبویسلی وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور پھر ہم نے ان ڈیٹیل پڑھا احادیث کی روح سے کہ ہم نے کون کون سی دعائیں اپنی زندگی میں ایڈ کرنی ہے، کس طریقے سے ہم نے غصے سے بچنا ہے، اعوذ باللہ کہنا ہے، اور ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے. اور کیوں ہم نے یہ کرنا ہے؟ کیونکہ شیطان بہت ہی اسٹرانگ ہے. ہم جب دین کے راستے پہ چلیں گے تو اس نے تو آنا ہے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. اور ایسا نہ ہو کہ ہم ہمزات میں آ جائیں اور ہم اپنی پچھلی ساری نیکیاں ضائع کر دیں، ہم اپنا سارا علم ضائع کر دیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ امام شافعی کہتے ہیں نا العلم نور اللہ، العلم اللہ کا نور ہے، اور اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے جو اس کے بہت پیارے ہوتے ہیں، متقی. ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ہم سے وہ علم ہی چھین لے. پہلے اللہ نے دیا، اور ہم نے پیچھے سورۃ البقرہ میں پڑھا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ان کو علم دیتا ہے لیکن پھر وہ ظلمات میں بھی چلے جاتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم ظلمات میں سے چلے جائیں، ہم کہیں جو ہے وہ مغضوب اور ضالین نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں انعمت علیہم میں سے ہی رکھے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے پھر آگے کیا ہے؟ پھر ہم نے
اللہ تعالیٰ پھر آگے یہی کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو مطلب ہم نے پھر ان کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، آسان طریقے سے کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے پھر قبر کی زندگی کے بارے میں بتایا، حشر کی زندگی کے بارے میں بتایا. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے ہاں بھی بتاؤ دنیا میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ وہ کہیں گے 1 دن اور کچھ گھڑیاں. ٹھیک ہے، اور وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہی کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس بھیج، ہم دوبارہ جا کے جو ہے صدقات کر کے آئے، نیکیاں کر کے آئے. یہ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھائی میرے بندوں میں، پھر ان کو اللہ جواب دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیفینڈ کریں گے کہ دیکھو میرے بندے تھے، وہ ایک جماعت تھی جو برابر کہتی رہی ہے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما. انہیں اپنی بخشش کی، اپنی رحمت کی فکر تھی، پھر بھی تمہیں وہ اس طرح سے اتنا تمہیں ٹائم دے رہے تھے، تمہیں بتا رہے تھے، تمہیں بلا رہے تھے، لیکن تم انہیں مذاق میں اڑاتے رہے. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ بھائی میں جو ہوں تمام جہانوں کا مالک ہوں. اللہ اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور اینڈ پہ پھر اللہ ہمیں ایک دعا سکھا رہے ہیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. آج کی دعا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. بیٹا یہ ذرا لکھ لیں، اس کو پھر ہم گروپ میں نا شیئر کر دیں گے. دوسرا ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. ٹھیک ہے، یہ 2 ہماری آج کی دعائیں ہو گئی جو آج کے قرآن سے ہم نے سیکھی. آج ہم پڑھتے ہیں جی آگے لیلۃ القدر سٹارٹ ہونے والی ہے. 3 دن رہ گئے ہمارے. آج 17واں روزہ ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. چلیں جی لا الہ الا اللہ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، بڑا ہلکا لیتے ہیں ہم اس کو.